هم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون صدق الله العظيم. آج کے درس کا ربط پچھلے درس کے ساتھ کچھ یوں ہے پچھلے درس میں اللہ جل جلالہ نے تحویل قبلہ کے حکم کے نازل کرنے کے ساتھ ہی اللہ جل جلالہ نے بتا دیا تھا کہ بیوقوف لوگ متعصب یہود و نصارہ یہ اعتراض ضرور کریں گے کہ قبلہ تبدیل کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور ساتھ اللہ نے آپ علیہ السلام کو یہ بتلا دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان یہود و نصارہ کے اعتراض کو خاطر میں نہ لائیں، اور اللہ تعالی نے یہ بھی واضح کر دیا کہ بیت المقدس کا قبلہ ہونا ایک عارضی حکم تھا، اور وہ کسی خاص مصلحت کی وجہ سے دیا گیا تھا، اور مستقل کعبہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف ہے، جس کا حکم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش کے پیش نظر دیا گیا ہے۔ ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہ بیت اللہ کا قبلہ مقرر ہونا، خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا، یہ تقرر، یہ سلیکشن کو نئی بات نہیں ہے، بلکہ سابقہ آسمانی کتابوں میں موجود تھا کہ آخری دور اور آخری نبی کا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ ہوگا، اور جو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ ہے۔ اور اس میں اہل کتاب کے لیے آزمائش کا سامان بھی تھا کہ ان میں سے کون ہے جو اللہ کے نازل کردہ حکم کی پیروی کر کے ابراہیمی قبلے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کو تسلی بھی دی گئی کہ آپ ان کے بیہودہ اعتراض کی پرواہ نہ کریں، بلکہ آپ صراط مستقیم پر گامزن رہیں، اور اس سلسلے میں آپ کو کسی قسم کا شک یا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے، ایک اصول بیان فرما دیا ہے، اور وہ یہ ہے وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا۔ یہ آج کے درس کی پہلی آیت ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 148۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، یعنی ہر امت کے لیے ایک جہت ہوتی ہے جس کی طرف وہ رخ کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں ہوگی جس کی جہت مقرر نہ ہو، یعنی منہ کرنے کا منہ کرنے کی جو طرف ہے، جو سائیڈ ہے، وہ مقرر نہ ہو، ایسی کوئی امت نہیں گزری۔ اب یہ جہت، جس طرف وہ امت نماز قبلے کی طرف، جس طرف وہ امت منہ کرتی ہے، رخ کرتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، اور وہ چیز محرف بھی ہو سکتی ہے، تاہم ہر امت کا قبلہ ضرور جو ہے وہ مقرر ہے۔ پھر
آخری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر فرمایا۔ جب یہ ایک اصول موجود تھا تو پھر اہل کتاب کو مسلمانوں کے قبلے پر معترض نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا کرنا یہ سخت ناانصافی کے مترادف ہے۔ جب ایک اصول موجود تھا اور وہ اصول یہ تھا کہ کوئی امت ایسی نہیں گزری جس کا کسی طرف منہ کرنے کا کوئی جہت مقرر ہو، جس کی طرف وہ نماز پڑھتی ہو، جس کی طرف وہ رخ کرتی ہو اور اپنے مذہب کے مطابق وہ عمل کرتی ہو، عبادت کرتی ہو۔ کوئی امت ایسی نہیں گزری، لہذا جب آخری امت کے قبلے کا حکم آ گیا تو پھر کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اصول پہلے سے موجود ہے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت بھی کر دی گئی کہ استقبال قبلے کی طرف منہ کرنا اللہ تعالیٰ کے احکام میں سے ایک حکم ہے، اور یہ فرعی حیثیت کا حامل ہے۔ یہ کوئی ایسا بنیادی مسئلہ نہیں ہے جس پر انسان بہت اصرار کر لے، لہٰذا اس قسم کی معمولی بات پر جھگڑنا نا انصاف پسند لوگوں کا کام ہے۔ اس صورت میں آگے چل کر آئے گا کہ اصل مقصد تو عبادت الہی ہے، جہت کا تعین تو محض توجہ کے لیے ہوتا ہے، وگرنہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے ہے، اور یہ جہت اور سائٹ کی وجہ سے امت میں مرکزیت پیدا ہوتی ہے، اور یہ عبادت کے لیے وسیلہ یا شرط ہے۔ فرمایا اصل اور بنیادی چیز نیکی ہے، فاستبقوا الخیرات۔ اللہ اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، لہٰذا نیکیوں کی طرف سبقت کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونو، تم جہاں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، اور پھر آخرت میں سب کو اکٹھا کر کے سب کا محاسبہ، سب کے ساتھ حساب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کر کے سب کے رخ ادھر مقرر کر دیے اور سب کو اس پر جمع کر دیا۔ فرمایا آگے چل کر نیکی ہی تمہارے کام آئے گی، لہٰذا نیکی میں سبقت حاصل کرو، نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کرو، نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، 3 چیزوں میں تاخیر نہ کرنا، یعنی ان کو مؤخر نہ کرنا، ان کو جلدی ادا کرنا۔ نمبر 1 الصلاۃ اذا اتت، یعنی نماز کا وقت ہو جائے تو تاخیر نہ کرو۔ والجنازۃ اذا حضرت، اور جب جنازہ تیار ہو جائے تو جلدی پڑھا کرو، جلدی پڑھو، اس میں تاخیر نہ کرو۔ یہ دونوں عنوان ایسے ہیں کہ اس پر ہم کافی بحث کر سکتے ہیں، کافی درس ہم اس چیز پر ریکارڈ اور درس ہم جو ہے وہ دے سکتے ہیں، لیکن حدیث مبارک ہے ہم نے آگے چلنا ہے، تو لہٰذا جو دوسرا حکم ہے کہ آپ جنازے کو تاخیر سے مت پڑھو، جنازے میں تاخیر مت کرو۔ کیوں مت کرو؟ وجوہات بہت زیادہ ہیں، میں ایک وجہ بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ میت جب اس سے روح قبض ہو جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ اس جسم، اس ڈیڈ باڈی پر جو ہے وہ اثرات اور امپیکٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ جلد از جلد ختم ہونے لگتی ہے، لہٰذا مسلمان میت کی توقیر کا حکم ہے، اس کی عزت اور احترام کا حکم ہے، اور جب آپ جنازے کو تاخیر سے دفنائیں گے تو یقینی بات ہے کہ اس جسم کے اندر، اس ڈیڈ باڈی کے اندر تغیرات آئیں گی، تبدیلی آئے گی، چینجز آئے گی، اور جب چینجز آئے گی تو پھر اس لاش کی، اس ڈیڈ باڈی کی، اس میت کی بے حرمتی ہوگی۔ لہذا شریعت کا حکم ہے، آپ علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جائے، جب جنازہ حاضر ہو جائے تو جلدی پڑھو، تاخیر نہ کرو۔ اور تیسری چیز والأیم اذا وجدت لها کفوا، یہ بھی بہت اہمیت کا حامل جملہ ہے، یہ بھی بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ اسی ایک بات کو ہم نے آج ہمارے معاشرے نے ترک کر دیا ہے تو معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، کتنا اضطراب ہے، کتنی بے چینی پائی جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے اسی ایک اصول کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ وہ کون سا تھا؟ فرمایا جب بے نکاح مرد یا عورت کا ہمسر مل جائے
تو نکاح میں تاخیر نہ کرو. یہ سب نیکی میں سبقت کرنے والی باتیں ہیں. آج ہمارے معاشروں کے اندر نکاح تاخیر سے ہوتے ہیں تو خود کو محفوظ رکھنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. اسی نکاح کی تاخیری میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو ذہنی بیمار ہو چکے ہیں, کتنے ایسے والدین ہیں جو خودکشیاں کر چکے ہیں, کتنے ایسے نوجوان اور نوجوان عورتیں ہیں جو اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے عظیم الشان پیغمبر اس کے بتائے ہوئے اصول کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے. بہرحال دیکھیں اس حدیث مبارک کے اندر نیکیوں میں سبقت اور جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس طرح کے بہت ساری احادیث ہیں جن سے ہر عمل کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ عمل میں جلدی کرنی چاہیے, نماز میں جلدی کرنی چاہیے. فرض نماز اذان ہو جائے تو ہمیں نماز مسجد کی طرف جانا چاہیے, جو کہ تمام عبادات کی جڑ اور بیس اور بنیاد ہے. جب ہم نے صرف ایک اصول کو پکڑ لیا, اذان ہو جائے مسجد کی طرف جاؤ, تو معاشرہ بننا شروع ہو جائے گا, بگڑنا ختم ہو جائے گا. لہٰذا جس طرح اللہ کہتے ہیں کہ فاستبقوا الخیرات, نیکی کی طرف سبقت کرو, اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارک کے اندر بھی ان تین چیزوں کی طرف سبقت یعنی جلدی کرنے کا حکم آیا ہے. پھر فرمایا جس طرح اللہ تعالی نے دنیا میں سب کو ایک قبلے پر اکٹھا کر دیا ہے, اسی طرح آخرت میں بھی سب کو جمع کر دے گا. اور یہ اللہ جل جلالہ کے لیے کوئی محال نہیں ہے کہ وہ سب کو کس طرح اکٹھا کرے گا. یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کیوں؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے, اس کے احاطہ اختیار سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اگلی آیت میں, آیت نمبر 149 میں, اگلی 2 آیات میں استقبال قبلہ کا 3 دفعہ حکم دیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, آپ جس جگہ نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دیں. مسجد حرام بیت اللہ شریف والی مسجد کو کہتے ہیں. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ, اور بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو. دوسری بار پھر ارشاد ہوتا ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, آپ جہاں کہیں بھی نکلیں اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. اسی آیت میں پھر آگے فرمایا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ, آپ لوگ جس مقام پر بھی ہوں, فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ, اپنے چہروں کو اسی طرف پھیر لیں. ایک ہی مقام پر, ایک ہی جگہ پر اللہ جل جلالہ نے 3 بار استقبال قبلے کا حکم دینے کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں. بعض علماء فرماتے ہیں یہ 3 باتیں ایک ہی مقام پر قبلے کی طرف منہ کرنے کی 3 وجہ اللہ جل جلالہ نے اس لیے بیان کی ہیں کہ پہلا حکم جو ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ, اس مقام پر پہلا حکم جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حدود حرم کے اندر رہتے ہیں, جو وہاں بیت اللہ شریف کے حدود میں رہتے ہیں. یہ پہلا حکم ان کے لیے ہے. اور دوسرا حکم ان کے لیے ہے جو عرب میں اقامت پذیر ہیں, جو جزیرۃ العرب میں رہتے ہیں. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ تیسرا حکم عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا کے رہنے والوں کے لیے نازل ہوا ہے. اس لیے اللہ جل جلالہ نے ایک ہی مقام پر 3 دفعہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے. پہلی دفعہ اس لیے کہ حرم کے اندر, حدود حرم کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے ہے. دوسری مرتبہ حکم جزیرۃ العرب میں رہنے والوں کے لیے ہے. تیسری مرتبہ حکم ساری دنیا کے رہنے والوں کے لیے نازل ہوا ہے. اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا حکم اس لیے دیا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی اور خواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی اور خواہش تھی کہ قبلہ ابراہیمی ہی ہمارا قبلہ مقرر ہو, لہٰذا یہ حکم دیا گیا کہ قبلے کی طرف منہ کرو. اور دوسرا حکم اس واسطے دیا گیا کہ سابقہ حکم میں اس کی پیش گوئیاں موجود تھی, یعنی پہلے احکامات میں اس قبلے کی طرف منہ کرنے کی پیش گوئیاں موجود تھی, لہٰذا اللہ نے دوسری دفعہ قبلے کی طرف منہ کرنے کا حکم اس لیے دے دیا کہ ان کی تصدیق ہو جائے.
پھر تیسری دفعہ استقبال قبلہ کا حکم اس لیے دیا گیا کہ لوگوں کو الزام کا موقع نہ ملے کہ دیکھو مسلمان ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتے ہیں لہٰذا ہمارا دین سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ عنادی اہل کتاب اس قسم کے اعتراض کریں گے، لہٰذا ان کو رفع کرنے کے لیے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ آپ پر لوگوں کا الزام یا کوئی حجت نہ ہو۔ کبھی یہ نہ کہیں کہ جب ہمارا قبلہ تسلیم کرتے ہیں تو ہمارا باقی دین کیوں تسلیم نہیں کرتے۔ فرمایا اس اتمام حجت کے باوجود بعض لوگ حجت بازی سے باز نہیں آئیں گے، اور ایسے ہی لوگوں کے متعلق فرمایا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یہ اہل کتاب، یہ ان اہل کتاب میں سے ظالم لوگ ہوں گے جو اپنے بات پر اڑے رہیں گے اور تحویل قبلہ پر بےہودہ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ فرمایا اہل کتاب تو صرف تحویل قبلہ پر اعتراض نہیں کریں گے مگر مشرکین ہر دو صورتوں میں معترض ہوں گے، یعنی بیت اللہ بیت المقدس کو قبلہ پکڑنے پر بھی اعتراض کریں گے اور اس کے بیت اللہ شریف کی طرف پلٹنے پر بھی معترض رہیں گے۔ فرمایا اس قسم کی حجت بازوں کی آپ بالکل پرواہ نہ کریں، فلا تخشوہم، آپ ان سے خوف زدہ نہ ہوں، واخشونی، بلکہ آپ مجھ سے خوف کھائیں۔ یہ لوگ محض ضد کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں اور آپ پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں، اور ان کے اعتراضات سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ کا خوف جاگزی ہونا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے گا تو باقی تمام خوف خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر کرنے کی ایک وجہ بھی بیان فرمائی، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ میں تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دوں۔ گویا بیت اللہ کا تقرر نعمت خداوندی کی تکمیل ہے، وہی بیت اللہ شریف جو تمام قبلوں سے افضل ہے، تجلی گاہ خداوندی اور پوری دنیا کے لیے مرکز ہدایت ہے، وہاں پر کیے جانے والے عمل کا اجر و ثواب لاکھ گنا زیادہ ہے۔ اس لیے یہ حضور علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ اگلی آیتوں میں کتاب، نبی اور عبادت خانے کا ذکر بھی آئے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بے مثال قبلہ مقرر کیا ہے، اسی طرح کتاب بھی بے مثال دی ہے اور دین بھی جامع اور کامل عطا کیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت اس آخری امت کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس امت کو اپنی خلافت بخشی ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے جو اولاد آدم کے علاوہ کسی اور مخلوق کو حاصل نہیں ہوا۔ اللہ جل جلالہ نے ان تمام نعمتوں کے نزول کے بعد فرمایا وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، تاکہ تم پر تکمیل نعمت ہو جائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے خلافت جیسی نعمت عطا کی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ تعالیٰ نے تقرر قبلہ کی ایک اور وجہ یہ بیان فرمائی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے تمام ہی سامان مہیا کر دیے ہیں، جیسا کہ دعا میں درخواست کی جاتی ہے اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ۔ اسی طرح ابتدائی صورت میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ گویا کتاب اللہ بھی ذریعہ ہدایت ہے۔ یہ کتاب تقوی اور عدل و انصاف اختیار کرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے، مگر اس کے ساتھ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کے رہنمائی راہ راست کی طرف نہیں کرتا، وہ اندھیروں میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور اللہ جل جلالہ تمہارے لیے سامان ہدایت جو ہے مہیا فرما چکے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جس طرح ہم نے تم میں سے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا۔ یہاں پر لفظ کما تشبیہ کے لیے آیا ہے، یعنی جس طرح ہم نے بیت اللہ شریف کو قبلہ مقرر کر کے تم کو فضیلت بخشی اور نعمت مکمل کر دی، اسی طرح ہم نے تمہاری طرف عظیم الشان رسول بھیج کر تم پر احسان کیا ہے اور اپنی نعمت کو کامل بنایا۔ رسول کا بھیجنا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات میں سے ہے۔
دوسری جگہ قرآن پاک نے حضور علیہ السلام کے وجود مبارک کو نعمت سے تعبیر کیا ہے اس طرح الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا آپ نے قریش مکہ اور مشرکین عرب کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعام کی ناقدری کی، گویا نعمت کو کفر سے تبدیل کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ خود حضور علیہ السلام جن کا وجود پاک اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ناقدری کی۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے تمہاری طرف تمہیں سے ایک رسول مبعوث کیا ہے، اسی طرف تمہارے لیے قبلے کو بھی مقرر کر کے تم پر انعام کیا ہے۔ اس آیت میں کما آیا ہے، کما کا جو یہ کاف ہے، کاف کما میں کاف علت کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اس سے لحاظ سے کما سے یہ مراد ہو، اس لحاظ سے کما سے یہ مراد ہوگا کہ تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کروں اور تاکہ تم ہدایت کے راستے پر قائم رہو۔ اور اسی طرح یہ کاف تشبیہ کا نہیں بلکہ تعلیل کا ہوگا، اور معنی یہ ہوگا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک عظیم رسول اس لیے بھیجا تاکہ اتمام نعمت ہو جائے اور ہدایت کا راستہ بھی واضح ہو جائے۔ اس لحاظ سے یہ لفظ کما بالکل اسی طرح ہے جس طرح حضور علیہ السلام نے دعا میں سکھایا ہے، اللہم ربنا لک الحمد کما کسوتنی، کہ جب لباس پہنو تو یوں کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں لباس پہنایا، یہ لباس بھی تو نے ہی عطا کیا۔ گویا اس لحاظ سے یہ کاف تشبیہ کے بجائے تعلیل کے لیے ہے، یعنی جو علت کا معنی دیتا ہے، اس لیے بھیجا تاکہ اتمام نعمت ہو جائے۔ یہاں پر لفظ رسول کو پھر بطور اسم نکرہ ذکر کیا، اور اس کا میں نے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ ابراہیم سے پہلی والی آیت ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا میں ذکر کیا تھا کہ رسول نکرہ آیا ہے، اور اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان رسول بھیجا ہے، بڑا رسول بھیجا ہے جو کہ منکم تم میں سے ہی ہے۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں بھی گزر چکا ہے، ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ۔ فرمایا ایک ایسا رسول یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے ہماری آیتیں پڑھتا ہے، اور لفظ آیت اب آ چکی ہے تو آیت کے مختلف معانی ہیں، مختلف معانی کے لیے آیت استعمال ہوتا ہے۔ اس سے مراد معجزہ ہے، آیت سے مراد نشانیاں ہیں، آیت سے مراد اللہ کے احکامات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارا مبعوث کردہ رسول ہماری آیات یعنی ہمارا کلام جو بذریعہ وحی نازل ہوتا ہے وہ پڑھ کر سناتا ہے، وہ یزکیکم تمہارا تزکیہ کرتا ہے یعنی پاک و صاف کرتا ہے، اور رذیل اور گندے اعتقادات اور عقیدوں سے بچا کر تمہارے اندر اچھے اخلاق اچھے عقائد قائم کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم الشان رسول ہے جو تلاوت و تزکیے کے ساتھ ساتھ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ اس تعلیم کا ذکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعا میں بھی آ چکا ہے، وہاں بھی انہوں نے یہی دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمارے رب اس امت مسلمہ ایک ایسا رسول بھیج جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں تزکیہ کرے۔ وہاں پر تزکیے کا ذکر کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد کیا تھا، مگر یہاں پر اس کا ذکر پہلے آیا ہے۔ مفسرین وجہ ذکر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں تزکیے کا ذکر کتاب و حکمت کی تعلیم کے بعد تھا، اس آیت کریمہ کے اندر کتاب و حکمت کی تعلیم پہلے ہے، تزکیے کا ذکر بعد میں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نکتہ یہ ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں لفظ تزکیہ بعد میں تھا، کیونکہ وہ دعا کا مقام تھا۔ کس طرح دعا تھی؟ اس طرح تھی کہ اے مولا کریم ایسا رسول مبعوث فرما، ایسا رسول بھیج دے جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جس کا نتیجہ یہ ہو کہ ان کا تزکیہ ہو جائے، یعنی وہ پاک ہو جائیں، ان کے نفوس گندے اخلاق اور رذیلہ عقائد سے پاک ہو جائیں، وہ ظاہری اور باطنی طور پر ہر لحاظ سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ وہ دعا کا مقام تھا، اور یہاں یہ عمل کا مقام ہے۔ تعلیم و کتاب اور حکمت کی غرض و غایت یہ ہے کہ انسان کا تزکیہ ہو جائے،
وہاں دعا کا مقام تھا کہ ایک ایسا رسول بھیج جو کتاب کے ذریعے ان کی تزکیہ، ان کی پاکی فرمائے. یہ عمل کا مقام ہے، اس لیے کیونکہ عمل بعد میں آتا ہے تو تزکیہ ہو گیا، تزکیہ پہلے آ گیا، بعد میں کتاب کا ذکر اللہ جل جلالہ نے کیا. جب امت مسلمہ پیدا ہو چکی ہے، عظیم الشان رسول مبعوث ہو چکا ہے، تو اب کتاب و حکمت کی تعلیم اصل غرض و غایت یعنی تزکیے کو پہلے بیان فرمایا کہ جس طرح ہم نے تم میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا جو ہماری آیتیں پڑھتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. لہٰذا وہاں تزکیہ اس لیے بعد میں تھا کہ وہ دعا کا مقام تھا، یہاں تزکیہ اس لیے پہلے ہے کہ یہ عمل کا مقام ہے. اور آگے فرمایا کتاب و حکمت کی تعلیم کے علاوہ ہمارے رسول وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ تمہیں وہ چیزیں بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے. مثلا لوگ وضو اور طہارت کا طریقہ نہیں جانتے، پیغمبر علیہ السلام نے سکھا دیا. کیوں سکھا دیا؟ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی ذمہ واری اور ڈیوٹی میں یہ چیز رکھی تھی کہ لوگوں کو وہ چیز سکھاؤ جو وہ نہیں جانتے. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کے ذریعے سکھایا کہ لوگ غسل جنابت کے طریقے سے ناواقف تھے کہ غسل کس طرح کریں. نماز کے رکعتوں کی تعداد معلوم نہ تھی، نماز اور دیگر عبادات کا طریقہ معلوم نہیں تھا، حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی. یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سکھائی. اسی کو فرمایا کہ ہمارا رسول تمہیں وہ چیزیں سکھاتا ہے جو تمہارے علم میں نہ تھی. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے، جعفر طیار کی روایت میں آتا ہے کہ جب کچھ مسلمان قریش مکہ کی تکلیفوں سے تنگ آ گئے، ان کو بار بار تکلیف دیتے تھے، ٹارچر کرتے تھے ان کو. جب ان کی تکلیفوں سے تنگ آ گئے تو حبشہ ایک ملک ہے، کنٹری ہے سعودی عرب کے آس پاس، تو یہ لوگ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. لیکن جو کفار مکہ تھے اور مکہ کے جو مشرکین تھے، انہوں نے مسلمانوں کا پیچھا وہاں بھی کیا اور وہاں حبشہ کے جو بادشاہ تھے نجاشی، ان کے پاس چلے گئے اور ان کو کہا کہ کچھ لوگ آپ کے ملک میں آئے ہیں جو تخریب کار ہیں، جو اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، لہٰذا آپ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیجیے. پھر نجاشی نے، احادیث کے اندر یہ کافی تفصیل سے موجود ہے، پھر نجاشی جو کہ حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا کہ آ جاؤ، اور اس کے سامنے وہ اعتراضات رکھے جو اس کے مشرکین مکہ لے کر آئے تھے. پھر اس اعتراضات کے جواب میں جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے تقریر کی تھی، ایک سپیچ کی تھی. اس کا لب لباب یہ تھا، اس تقریر کے اندر خلاصہ اس تقریر کا یہ تھا کہ اے بادشاہ، نجاشی کو کہتا ہے، ہم بت پرستی کرتے تھے، ہمارے اندر ہر قسم کی برائی موجود تھی، حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، ظلم کرنے کے عادی ہو چکے تھے، حق و انصاف کے تقاضوں سے ناشنا تھے. اللہ تعالیٰ نے ہم میں نبی آخر الزمان مبعوث فرما کر سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ خدا کے ساتھ شرک نہ کرو، بت پرستی سے باز آ جاؤ، صرف اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. پھر اسی پیغمبر نے ہمارے درمیان حلال و حرام کی تمیز پیدا کر دی، کسی کو ظلم کا نشانہ نہ بناؤ، ہمیں تعلیم دی. اللہ تعالیٰ کے نبی نے ہمیں عبادت صحیح کرنے کا طریقہ سکھایا، تہذیب و تمدن اور کلچر و ثقافت کے اصول بتلائے اور معیشت کے نکات سمجھائے. اور آپ علیہ السلام نے عقائد کے اصلاح کے اصول بتائے اور پیش آنے والے واقعات جو انسان کے ساتھ پیش آئیں گے ان واقعات کو بیان فرمایا. مثلا یہ کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر کی زندگی، قیامت کو دوبارہ جی اٹھنا، پل صراط سے گزرنا اور آخر میں محاسبے کی منزل، میزان عدل کا قیام، پھر رب العزت کا آخری فیصلہ. یہ سب باتیں حضور علیہ السلام نے امت کو بتلا دی، گویا انسان وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتے تھے. یعنی آپ علیہ السلام نے وہ کچھ اس امت کو سکھا دیا جو نہیں جانتی تھی یہ امت.
سورۃ اعراف میں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا کہ اے لوگو آؤ میں تم کو نہ بتاؤں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کس چیز کو حلال اور کس کس کو حرام قرار دیا ہے۔ مطلب یہی ہے کہ تمہیں وہ چیزیں بتلاؤں جو تم نہیں جانتے۔ حضور علیہ السلام نے مظالم ظلم سے بچنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام یہ ہے کہ اس نے بہترین نظام حکومت قائم کرنے کے اصول بتلائے ہیں، اور پھر انہی اصولوں کے مطابق نظام خلافت قائم ہوا، اور عرب کے لوگ ہزاروں سال تک نظام حکومت سے نابلد رہے، حالانکہ دیگر اقوام مثلا رومی اور ایرانی نظام حکومت سے بخوبی واقف تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ پیغمبر کے ذریعے نظام حکومت کی تعلیم دی، جس کی وجہ سے تھوڑے ہی عرصے میں پرچم اسلام دنیا پر لہرانے لگا۔ یہ سب چیزیں کیا تھی؟ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پیغمبر نے کیا کیا تعلیم دی ہے صحابہ کو۔ ان انعامات کے تذکرہ کرنے کے بعد بیان فرمایا کہ جب میں نے اتنے بڑے بڑے انعامات تم پر کیے ہیں تو پھر تمہارا بھی فرض ہے۔ کیا فرض ہے؟ فَاذْكُرُونِي کہ مجھے یاد کرو۔ گویا یہاں سے تہذیب کا باب شروع ہوتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قباحت بیان کی، ملت ابراہیمی کی بنیاد کا ذکر کیا، خانہ کعبہ کو مرکز ہدایت ہونے کا بیان ہوا، پیغمبر علیہ السلام کا ذکر ہوا، کتاب کا بیان آیا۔ اب یہاں سے تہذیب اخلاق یا تہذیب نفس کے احکام شروع ہوتے ہیں، جن کی بدولت انسان میں تہذیب اور شائستگی پیدا ہوتی ہے۔ اس ضمن میں اس مقام پر 2 اصول بیان فرمائے ہیں، اور باقی 3 اصول آئندہ رکوع میں بیان ہوں گے۔ تہذیب نفس کا پہلا اصول جو یہاں بیان ہوا وہ ذکر الہی ہے۔ گویا ہمارا نصاب تعلیم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے شروع ہوتا ہے، اور یہ ذکر زبان، عمل، دل اور روح کے ذریعے ہوتا ہے۔ ذکر کا عام طریقہ زبان کے ذریعے ہے۔ انسان زبان کے ساتھ خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی تعریف و توصیف کرتا ہے، تلاوت کلام پاک کرتا ہے۔ یہ سب ذکر زبانی کی صورتیں ہیں۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، یعنی تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ ایک دوسری روایت میں بھی بیان آتا ہے افضل عمل ایمان باللہ ہے، کہیں فرمایا کہ نماز سب سے افضل ہے، کہیں جہاد فی سبیل اللہ کو افضل عمل قرار دیا۔ تاہم یہ بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے۔ ذکر الہی ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں، کوئی انتہا نہیں ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ سب محدود لمیٹڈ عبادتیں ہیں، مگر ذکر الہی غیر محدود ہے۔ اس لیے تو فرمایا کہ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر کثرت سے یاد کرو، ذکر الہی میں اتنے دیوانے ہو جاؤ، اتنے شوق سے آپ ذکر کرو کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے۔ میری موبائل کا چارج تھوڑا ڈاؤن ہے، میں اس کو چارج پر لگا لیتا ہوں، 1 منٹ۔ اچھا، آپ اللہ کا ذکر اس طرح کرو حتی یقولوا مجنون، کہ لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے۔ پھر ذکر الہی کا سیرہ یہ ملے گا کہ لعلکم تفلحون، تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ الغرض اللہ جل جلالہ کا ذکر کثرت سے کرو، کیونکہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہے۔ اسی عنوان کے نیچے بہت ساری لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ علامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی حکمت کے مطابق کہتے ہیں
کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، نیک نیتی اور اچھی کیفیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اس کا رخ خطیرۃ القدس کی طرف ہو جاتا ہے، پھر اس کا تعلق روح اعظم کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، جو کہ خطیرۃ القدس میں ایک بہت بڑی روح ہے۔ بنی انسانی کی ایک یہ چھوٹی چھوٹی روحیں بڑی روح کے اعضاء اور جوارح ہیں۔ اس طرح گویا ذکر الہی کرنے والے کا تعلق براہ راست خدا تعالیٰ کی تجلی اعظم کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اس طرح ذاکر کی نفسیاتی کیفیت جس قدر روح اعظم کے مطابق ہوگی، اسی قدر اس کو اللہ جل جلالہ کا قرب نصیب ہوگا، اور جب اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے تو انسان کے اندر شائستگی، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور یہ خائستہ اور شائستگی انسان کے جسم، انسان کے روح، انسان کے دل اور انسان کے نفس میں کسی قسم کی جو ہے وہ نجاست کو پھر نہیں چھوڑتی۔ لہذا فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، یعنی میں تمہیں اس ذکر کی بدولت اجر و ثواب عطا کروں گا۔ اللہ جو فرماتے ہیں کہ اذکرکم، یعنی میں تمہیں اس ذکر کی بدولت اجر و ثواب عطا کروں گا اور اپنا تقرب نصیب کرتا رہوں گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مجھے اپنے دل میں یاد کرے گا میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا۔ جس کو اللہ جل شانہ کو اپنے جی میں یاد کرے گا، اس کی عظمت اور فوقیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا جو مجھے مجمع میں یاد کرے گا، مجلس میں یاد کرے گا، تو میں اس کا ذکر اس سے بہتر مجمع میں کروں گا۔ جو شخص میری طرف چل کر آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر آؤں گا۔ یہ سب ذکر الہی کی برکات ہیں۔ حضور علیہ السلام نے معاذ بن جبل سے فرمایا کہ اے معاذ، جب بھی نماز پڑھو اس کے بعد یوں کہو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے اپنا ذکر کرنے، شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ تو پہلا اصول تھا تہذیب نفس کا کہ اللہ کا ذکر کرو۔ تہذیب نفس کا دوسرا اصول یہاں پر یہ بیان فرمایا وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکریہ ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرے نہ شکر گزار نہ بنو۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے مختلف صورتیں ہیں۔ شکریہ زبان سے بھی ادا ہوتا ہے، عمل سے بھی ادا ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان کھانا کھاتا ہے تو زبان سے الحمدللہ کہتا ہے، گویا اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے اولاد دی تو انسان عقیقہ کر کے اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر انسان کو حج نصیب ہو تو قربانی کر کے شکریہ ادا کرتا ہے۔ اگر انسان کو نیا لباس میسر آ جائے تو اس کو شکریہ یہ ہے کہ پرانا لباس فی سبیل اللہ کے راستے میں دے دے۔ حضور علیہ السلام کی مبارک یہ تھی کہ جب نیا کپڑا پہنا دعا کی، پرانا کپڑا کسی محتاج کو دے دیا۔ اگر کسی کو اللہ نے دودھ دینے والا جانور دیا ہے تو اس کا شکریہ یہ ہے کہ اس کا دودھ کبھی کبھی محتاجوں کو بھی دے دیا کریں۔ اور آگے اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ وَلَا تَكْفُرُونَ، نہ شکر گزار نہ بنو۔ اگر حصول نعمت پر شکریہ ادا نہیں کرو گے تو گویا انسان نے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی۔ ایسا شخص اللہ جل جلالہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ لہذا کامیابی اور خوشی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکریہ ادا کرو اور کی صورت میں جو ہو نہ شکر گزار نہ بنو۔ یہ ہمارے آج کے درس کی تفسیر تھی۔ آئیے لفظ ترجمے کی طرف۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، ہر امت کے لیے ایک جہت ہے، ہوا مولیہا، ہوا وہ مولیہا اس کی طرف اپنا رخ کرنے والا ہے، فاستبقوا الخیرات، بس سبقت کرو نیکیوں کی طرف، اینما تکونو تم جہاں بھی ہوگے، یأتی بکم اللہ تم سب کو اللہ تعالیٰ اکٹھا کر کے لائے گا، تم سب کو یأتی لائے گا، بکم اللہ تمہارے ساتھ جمیعاً اکٹھا، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر ایک چیز پر قدیر
قدرت رکھنے والا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ ومن حیث خرجت، اور جہاں بھی آپ نکلیں گے، فول وجہک، بس پھیر دیں اپنا منہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ، اور بے شک یہ، للحق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان کاموں سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں بھی آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر دیں اپنے منہ کو، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جس جگہ بھی تم ہو اے اہل ایمان، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، بس پھیرو اپنے چہروں کو اس کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تمہارے اوپر، علیکم تمہارے اوپر، حجت کوئی الزام اور حجت، وَإِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ہے، منہم ان میں سے، فَلَا تَخْشَوْهُمْ، بس ان سے نہ ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں، وَلِأُتِمَّ، تاکہ پوری کروں، نعمتی، اپنی نعمت، علیکم تمہارے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، کما ارسلنا، جس طرح ہم نے بھیجا، فیکم تمہارے اندر، رسولا رسول، منکم تم میں سے، یتلو علیکم جو پڑھتا ہے تم پر، آیاتنا ہماری آیتیں، ویزکیکم اور تم کو پاک کرتا ہے، ویعلمکم اور تمہیں سکھاتا ہے، الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت سکھاتا ہے، ویعلمکم اور وہ تمہیں سکھاتا ہے، ما وہ چیزیں، لم تکونوا تعلمون جو تم نہیں جانتے تھے، فاذکرونی بس مجھے یاد کرو، اذکرکم میں تم کو یاد رکھوں گا، واشکروا لی اور میرا شکریہ ادا کرو، ولا تکفرون اور ناشکر گزار نہ بنو۔ صدق اللہ العظیم۔